ذاکروں کی جماعت ہوتی ہے. ذکر والے جب عطا کرتے ہیں تو وہ ذکر کے وسیلے سے ہی عطا کرتے ہیں، اور مانگنے والا جو ہے وہ دیوانہ وار اپنے دامن پھیلائے ان کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے لے کے اس کو عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم یہاں اس برطانیہ میں یہ جو دیار غیر ہے اس کے اندر یہاں پہ بیٹھے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. تو اس محفل کا جو سبب ہے، جو اس محفل کا وسیلہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندے حضور سرکار مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے توسط سے آج ہم یہاں آئے، یہاں پہ آ کے بیٹھے، یہاں پہ خوبصورت محفل سجائی. خورشید صاحب نے ہمیں دعوت دی، سب احباب مہمان گرامی کو دعوت دی گئی، اور سب اس اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو اہمیت و فوقیت دیتے ہوئے یہاں پر جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کیا کیا؟ ذکر ہی کیا. درود و سلام، صلاۃ و سلام، ذکر نعت ذکر، اور ذکر کلمہ شریف ذکر، قرآن کی تلاوت ذکر، نماز ذکر، زکوٰۃ ذکر، احکام الہی جتنے بھی ہیں وہ ذکر ہے. اور وہ جو باقی احکام ہیں ان کے لیے متعین اور مقامات اور ان کے لیے وہ سب معاملات جو ہیں وہ مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، اور جو ذکر ہے اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ہمہ وقت، ہر حال میں، ہر حال میں جہاں بھی ہوں، آپ سفر میں ہو، حجر میں ہو، آپ گھر پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، ذکر کر سکتے ہیں. ذکر کے لیے پابندی نہیں. تو بزرگان دین نے یہ فرمایا نا کہ جو زندہ ہے، جو سانس زندہ ہے وہ ذکر کے ساتھ ہے، اور جو ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے. ہمارے حضور قبلہ عالم اعلیٰ حضرت پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے. بچہ 24,000 سانس ہے 24 گھنٹے میں، جو ذکر کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے یہ بھی ذکر ہے، تلاوت کلام الہی یہ بھی ذکر ہے. اب نماز کے لیے وضو لازمی ہے. اگر نماز وضو جو ہے وہ ہے مشروط ہے، اور نماز جو وہ شرط ہے. وضو جو ہے وہ لازمی ہے. اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وجود کی طہارت جو ہے وہ وضو ہے، اور وجود کو پاک کرنا ہے تو وہ وضو سے کرنا ہے. وضو کر کے پھر آپ نماز ادا کریں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو اس کے لیے ٹائم ہے، وہ پابندی ہے کہ فجر کے وقت آپ فجر ادا کر سکتے ہیں، کہ فجر کو زور کے ساتھ جب ادا کریں گے تو پھر اس کو قضا کر کے ادا کریں گے. ہے تو وہ بھی ذکر، یہ بھی ذکر. وہ ذکر جو ہے وہ ٹائم اور اس کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے کریں گے تو وہ اس کی بارگاہ میں اس کو درجہ مقبولیت وہ عطا کرنے والا ہے. اس کی مرضی ہے وہ عطا کر دے، اس کی مرضی ہے نہ کرے. اب فجر کی نماز جب ادا کریں گے تو فجر کا ٹائم، زور کی جب ادا کریں گے تو زور کا ٹائم، عصر کی جب ادا کریں گے تو عصر کا ٹائم، مغرب کی جب ادا کریں گے تو مغرب کا ٹائم، عشاء کی جب ادا کریں گے تو عشاء کا ٹائم. تلاوت کلام پاک پڑھیں گے، وضو کا ہونا پہلے، پھر جگہ کا پاک ہونا، پھر اس کو خوبصورت انداز میں پیار سے محبت سے تلاوت کریں گے، وہ بھی ذکر ہے. ہاں جی، نماز بھی ذکر ہے. جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جائیں گے، جامع مسجد میں جب تک نہیں جائیں گے اجتماعی طور پہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے جمعہ نہیں پڑھیں گے، کبھی جمعہ نہیں ہوگا. جمعے کو آپ گھر میں 1000 رکعتیں پڑھتے رہیں، جب مسجد میں جائیں گے اس خطیب کے پیچھے جمعہ ادا کریں گے تو جمعہ ہوگا. اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے. اب حج کے لیے بھی وقت مقرر ہے. یہ وہ بیت اللہ شریف، اس کا طواف، صفا مروہ، عرفات سے لے کے پھر مکہ پاک سے تک پھر مدینہ پاک کی حج، یہ پورا جو عمل ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جو یہ پورا کرتا ہے وہ حاجی ہو جاتا ہے. عمرہ کرنے کے لیے تو 12 مہینے جائیں آپ کریں، پر اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے، اس کے مطابق آپ کریں گے تو وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے. اور یہ ذکر جو ہے یہ ہر وقت کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر ہے، نہ کوئی حد مقرر ہے، نہ کوئی اس کے لیے قاعدہ ہے. بس ہمہ وقت ذکر کریں. صوفیاء نے اپنے اپنے انداز میں ذکر کیا. نقشبندیوں کا ذکر تو یہ ہے، ذکر جو ہے مجدد الفسانی
سرندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، خفی ذکر اللہ جو سانس کے ساتھ کیا، سانس کی تار اللہ کے ساتھ جوڑ دے تو اس میں ہر وقت اللہ ہی اللہ ہوتا رہے گا، جو تار اس کے ساتھ جڑ گئی وہ کمال اور اکمل ہوگی، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگی، وہ صاحب مقام ہو گیا جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مجدد صاحب نے ایک خوبصورت بات اب مکتوبات سی میں درج ہے، وہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سلسلہ عالیہ، ہم نقشبندی ہیں، نقشبندیوں کی بات تھوڑی سی ہو جائے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو داخل ہوگا آج سے لے کے قیامت تک، میں اسے ناموں سے اور اسے شکلوں سے پہچان دیکھ لیں، ذکر والوں کا کمال ہے، ذکر کا کمال ہے نا، کثرت ذکر، محبت رسول ہے جی، نفس کی دفع کی گئی تمام خواہشات کو بالائے اپنے وجود سے نکال کے اور اس کا ذکر اپنے وجود میں بچا لیا۔ ان کا یہ مقام ہے کہ وہ اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے لے کے مجدد پاک جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، اور جو مجدد پاک ہے انہوں نے کہا آج سے لے کے قیامت تک جو شخص میرے سلسلے میں داخل ہوگا میں اسے نام سے اور شکل سے پہچانوں گا۔ یہ سلسلہ، اور پھر سلسلہ نقشبندیہ کی ایک اور خوبصورت بات بتا دوں، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند یہ مجدد ہے اور وہ بانی ہے سلسلہ نقشبند کے۔ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو سلسلہ چلتا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگتا ہے جا کے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ نقشبند جو ہے ان سے ابتدا ہوئی، یہ حضرت امیر کلال کے مرید ہیں، بخارا کے اندر ان کا مزار ہے۔ حضرت امیر کلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے درس لینے، کس کا؟ تصوف کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ تک حاضری کا، قرب الہی کا، رسول اللہ کی غلامی کا درس حاصل کرنے کے لیے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے ڈیرا لگا لیا۔ اب وہاں پہ ٹھہر گئے، حضرت نے مختلف ڈیوٹیاں کرنے والے غلام جو تھے کرتے رہے، ان کی ڈیوٹی ایک دن آپ نے لگا دی کہ تم یہ جو ہے، اب حضرت امیر کلال برتن بنایا کرتے تھے، برتن بنا کے پکا کے بازار میں بیچ کے لنگر کا نظام چلایا کرتے تھے۔ تو آپ نے حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند کو کہا کہ یہ جو آوا ہے تم نے رات کو جلانا ہے، برتنوں کا آوا تیار ہے، اس کو رات کو تم نے جلانا ہے۔ ایک طرف ان کو سبق دے دیا کہ یہ ذکر کرنا ہے کثرت سے، ایک طرف ذکر کا کہا دیا، دوسری طرف کہہ دیا کہ تم نے پوری رات یہ آوا جلانا ہے۔ تو کوئی چند غلام جو تھے وہ ان کے ساتھ حسد کرتے تھے، وہ بغض رکھتے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی کمزوری پکڑ لیں اور یہ جو بندہ ہے یہ حضرت کے قریب کیوں ہے، اسے حضرت سے دور کر دیں۔ اب بغض کرنے والے وہ بھی تھے، اور آپ کی منزل کا، آپ کا مقام بھی یہ تھا کہ آپ نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے بیٹھ کے رات پوری لکڑیاں جلاتے رہے اور ذکر کرتے رہے۔ کیا ذکر کرتے رہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہے سانس کے ساتھ، جب سانس جائے اندر اللہ، جب سانس کو چھوڑیں ہو کی ضرب لگائیں، یہ ذکر بھی کرتے رہے اور اپنے مرشد کے حکم کے مطابق آگ بھی جلاتے رہے۔ جلاتے جلاتے کہیں صبح ہوگی اور سو گئے۔ آپ وہ لوگ آئے، دیکھا انہوں نے یہ تو سو رہا ہے، اس نے تو آگ جلائی ہی نہیں۔ حضرت کو جا کے شکایت کی کہ یہ دیکھیں جی کیسے بندے کی ڈیوٹی لگائی آپ نے، وہ تو سو رہا ہے اور وہ آج برتن تو پکے ہی نہیں، سارے برتن خراب ہو گئے ہوں گے، اس نے تو آگ ہی نہیں جلائی۔ حضرت تشریف لائے، انہوں نے اٹھایا، کیا کر رہے حضور؟ آپ کے حکم کی تکمیل کی، آگ بھی جلائی، ذکر بھی کیا۔ آپ نے کہا ہوا کھولو۔ ہوا جب کھولا تو پہلے پھر کوئی نہ کوئی برتن خراب ہو جاتے تھے، اس دن ایک برتن بھی خراب نہیں ہوا، اور ہر برتن کے اوپر لفظ اللہ لکھا گیا۔ ذکر کا کمال دیکھیں، وہ ہر برتن کے اوپر حضرت نے کہا یہ پھول تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے، یہ نقش و نگار تو میں نے خود نکالے، پر یہ لفظ اللہ میں نے تو نہیں لکھا، یہ کیسے اس کے اوپر یہ عکس ہو گیا، یہ کیسے اس کے اوپر چھپ گیا، چھپ گیا، کیسے چھپا؟ تو حضرت نے عرض کی، حضرت شاہ نقشبند نے عرض کی سرکار میں نے تو آپ کے حکم کی تکمیل کی۔ آپ نے فرمایا آگ بھی جلاؤ، ذکر بھی کرو۔ آگ بھی جلاتا رہوں، ذکر بھی کرتا رہوں۔ حضرت نے کہا دیکھو ارے تم نادان ہو، دیکھو اس کا یہ ذکر کا کمال کہ یہ بار بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، اور ذکر کا جو عکس تھا وہ برتنوں کے اوپر پڑا
اور برتنوں کے اندر ان کا اس کا نقش بند ہو گیا، سلسلہ نقش بندیاں شروع ہو گیا۔ اس لیے تصور میں جو یہ ہم ذکر کرتے ہیں تصور مرشد، اس کے لیے ذکر خفی، اندر سانس جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو، یہ مقام، یہ ذکر خفی، اور اس کے یہ دیکھیں یہ تصور، اور سب سے بڑی منزل تصور کی ہے جب آپ اپنے شیخ کا تصور پکا لیں گے، اس ذکر میں کثرت حاصل کر لیں گے، پھر ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ دنیا سے بات کرتے ہوں گے، آپ کا دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ ذاکرین کا کمال ہے۔ جب کسی کی نگاہ، وہ کہتے ہیں نا کہ تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اتنی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ یہ میں کدے، یہ اللہ کے پیارے مقبول بندے جب پلاتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے کہ مدینے سے لائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب، ہمارے راجہ صاحب اکثر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ شعر پڑھتے ہو، میں یہ پڑھتا اس لیے ہوں کہ یہ سارا کمال اسی میں ہے۔ مدینے سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اب جو کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، حاجت مند جاتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی حاجت کو حاجت روائی کر کے اس کو عطا کرتے ہیں، اس کو ایسا پلاتے ہیں کہ وہ قیامت تک مست و الست رہتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی قبر بھی روشن ہوتی ہے اور اس کا حشر بھی روشن ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ کئیوں کو وہاں پل صراط سے گزار کے لے جائے گا۔ سرکار مولوی آپ اس پہاڑ کے دامن میں آ کے ڈیرا لگایا تو انہوں نے ایک ہی میں پی تھی، سرکار مدینے سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی۔ آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین نے پیالہ پلایا اور کہہ دیا جاؤ مست ہو کے مخلوق خدا کو تم بھی پلا۔ یہ جام انہوں نے عطا کیا، جو جام انہوں نے پوری مخلوق خدا کو پلایا۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے توسط سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ آج کہیں اور کسی اور ملک میں، کسی پاکستان کے یا کشمیر کے کسی حصے میں بھی یہ محفل سرکار مولوی کے وسیلہ سے وسادت سے سجی ہوگی اور وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہوگا۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ بزرگان دین کثرت ذکر، قرب الہی حاصل کرنے والے، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا جن کے گلوں میں ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پر تذکرے ان کے زندہ رہتے ہیں۔ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مزار ان کے زندہ رہتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں داتا حضور کے مزار جائیں، ایک طرف داتا کا مزار ہے، دوسری طرف وقت کا بادشاہ ہے مقبرہ جہانگیر، جا کے اس کا موازنہ کریں۔ جہانگیر کے مقبرے کے اوپر چڑیاں اور کووں کے بیٹھی ہوں گی، اور داتا حضور کے مزار پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ ایک کیفیت ہوگی انوار و تجلیات، ایک سما ہوگا کہ آپ قدم اندر رکھیں گے مزار کے اندر تو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، سکون ملے گا، قلب میں راحت آئے گی، اطمینان قلب ہوگا اور راحت ملے گی، روح کو تسکین ہوگی۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہمہ وقت 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی محفل بندی ہوتی ہے، تلاوت کلام مجید ہوتے ہیں اور درود پاک کی تسبیحیں پڑھی جاتی ہے۔ کیا کمال ہے اس شخص کا کہ اس نے ذکر کیا، اپنی زندگی کو خدا کی رضا کی مطابق بسر کی، رسول اللہ کی محبت میں بسر کی، کہ آج اس کا یہ مقام ہے کہ 800-900 سال ہو چکا ہے، پھر بھی وہ قبر بھی اس طرح ذکر میں محو ہے، مست و الست ہے، اور اس قبر کے اوپر اللہ اور اللہ کے نور کی جو بارش برستی ہے، انوار و تجلیات برستی ہیں، اور مخلوق خدا وہاں سے فیضیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ فیض عطا فرمائے، اپنا نور معرفت عطا فرمائے، اور ہمارے جو سینے ہیں، جو قلب ہیں، ان پہ جو شیطانی وسوسوں کا زنگ ہے، خدا تو اپنے نور معرفت سے پاک کر، اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما، اور اپنے مرشد پاک کا قرب و فیض عطا فرما۔ اب تھوڑا سا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد دعا خیر ہوگی۔ چودھری خورشید صاحب ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، جنہوں نے بڑی محبت سے ہمیں بلایا ہے یہاں پہ۔ پاکستان میں بھی بارہا ان کے وہاں بہت، ہر سال نہیں تو دوسرے سال لازمی ان کے گھر پہ محفل سجتی ہے، وہاں بھی جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں اپنے آئی وی اکرم سے حاجی اشرف صاحب بھی تشریف لائے، خلیفہ امجد صاحب ایم ایل ایم اسٹیٹ سے تشریف لائے، اور حاجی میر الدین صاحب یہ لٹل سے تشریف لائے۔ یہ سب لوگ کس کے لیے آئے؟ وہاں سے اپنا وقت بھی صرف کیا، اپنا وہ پیسے بھی خرچ کیے، سفر کی مسافت پہ ویسے تو نہیں ہو سکتی، یہ خالصتاً خدا کی رضا کے لیے اور ذکر کے لیے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ بھی لٹل سے تشریف لائے،
کیا نام ہے ان کا جی، عرفات صاحب اور ان کے ساتھی، یہ سارے مراج صاحب، سارے عثمان